آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملکی ترقی، استحکام اور امن کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانا ہوگا۔ آرمی چیف درست نتیجے پر پہنچے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، مؤذن مرحبا بروقت بولا، تیری آواز مکے اور مدینے۔ عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد فوج کے خلاف نعرے بازی ہوئی تو فوجی ترجمان جنرل بابر افتخار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فرمایا، جس دن نئی حکومت بنی اس دن ڈالر کا ریٹ نیچے آیا اور اسٹاک ایکسچینج مستحکم ہوئی۔ بعد ازاں ہم سب نے دیکھا کہ ڈالر اور اسٹاک ایکسچینج کا کیا حال ہوا۔ آخرکار فوج حرکت میں آئی تو قدرے ریٹ نیچے آیا، آج بھی مگر ڈالر 287 روپے کا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے آخری دن 178 روپے کا تھا۔ صرف ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ یہ اس لیے نہیں کہ عمران خان بہت بڑے معاشی جینیس ہیں، مگر اس عدم استحکام کی وجہ یہ ہے کہ ملک کا سب سے مقبول سیاسی لیڈر جیل میں پڑا ہے اور اس پہ 200 مقدمے قائم ہیں، اور حتیٰ کہ دہشت گردی کے مقدمے، جبکہ اس نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ پورے ملک میں پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں فوج نے عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے 3 سال عمران خان کو تنزن لاڈلا اور سلیکٹڈ کہتے رہے۔ خود جنرل قمر باجوہ نے نومبر 2022 میں اپنے الوداعی خطاب میں یہ کہا کہ بھارت میں فوج پر تنقید نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے ہم نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ آج عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہیں۔ بھٹو کو پھانسی دے کر بھی سیاست سے نکالا نہ جا سکا۔ نواز شریف، جسے فوج نے خود تخلیق کیا تھا، جنرل باجوہ کے خلاف بیان دیتے پھرتے ہیں۔ بے نظیر کے خلاف نواز شریف کی مدد کی گئی، مگر بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم بنی۔ جنرل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی ہی واحد راستہ ہے جو کہ جنرل کیانی نے اختیار کیا تھا، اور 6 برس کے اندر فوج مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑنے لگی تھی۔ اگر ایک فوج سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کرے گی تو کیوں عوام اس سے محبت نہ کریں گے؟ سیاست سے کنارہ کشی کا ایک روڈ میپ تیار ہونا چاہیے تاکہ فوج کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ باقی سیاستدانوں کے معاملات انہیں آپس میں خود نمٹانے دیے جائیں، یہ واحد حل ہے، ورنہ زراعت، صنعت، معدنیات اور آئی ٹی سے متعلق جتنے بھی منصوبے فوج بنائے گی وہ سیاسی عدم استحکام کی نظر ہو جائیں گے۔